السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں پاکستان مخالف مظاہرے ہوئے ہیں، کابل میں اور بعض دیگر شہروں میں بھی ایسے مظاہرین کی بڑی تعداد، ایک اچھی بڑی تعداد افغانستان کی سڑکوں پر آئی ہے، جنہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے ہیں، مرگ بر پاکستان یعنی کہ ڈیتھ ٹو پاکستان، یعنی پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو افغانستان میں طالبان کی حکومت کے پیچھے ایک طاقت قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں مداخلت کر رہا ہے اور ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم ایک آزاد ملک چاہتے ہیں، اور پاکستان کی مداخلت ہم کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ یقیناً یہ ساری کی ساری صورتحال پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے پریشان کن بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے، اور پاکستانی جب کبھی افغانستان میں پاکستان مخالف نعرہ سنتے ہیں تو ان کو یقیناً تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان نے افغانستان کے لیے جو کچھ کیا، افغان مہاجرین کو جس طریقے سے پاکستان میں پناہ دی، اور 40 سالوں سے افغان مہاجرین کی بڑی تعداد پاکستان میں رہتی ہے، جب ایک طرف پاکستانیوں کا وہ عمل جو افغانستانی لوگوں کے ساتھ یا افغان لوگوں کے ساتھ پاکستانی قوم نے کیا، ایک طرف وہ دیکھتے ہیں اور دوسری طرف افغانستان میں اپنے خلاف نعرے دیکھتے ہیں، تو یقیناً وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کو دکھ ہوتا ہے، اور پھر ریئیکشن میں ہمارے بھی بعض لوگ افغانستان کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ناشکری قوم ہے، یہ نمک حرام قوم ہے، ان کو پناہ نہیں دینی چاہیے، اس طرح کی باتیں بھی پھر رد عمل میں کچھ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ رد عمل کس حد تک درست ہے، اس بات پر اپنی رائے دینے سے پہلے میں آپ کے سامنے ان مظاہروں کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہیں وہ رکھنا چاہوں گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ افغانستان جیسے آپ پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں مختلف نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ پاکستان میں آپ کو علم ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو مذہبی سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے نزدیک موجودہ دستور، موجودہ نظام سارے کا سارا غیر آئینی ہے، اور وہ اس کے خلاف اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں، مظاہرے بھی کرتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، اور سیاسی جو جماعتیں ہیں آپ کو پتہ ہے ان کی ایک دوسرے کے بارے میں جو رائے ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بارے میں کیسے خیالات رکھتے ہیں، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ عمران خان کے بارے میں کیا خیالات رکھتی ہے، یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے بارے میں کس طرح کے خیالات رکھتے ہیں، یا مختلف مذہبی مسلکی جماعتیں ایک دوسرے کے بارے میں کس طرح کے خیالات رکھتی ہیں۔ تو کسی بھی معاشرے میں مختلف خیالات اور نظریات کا پایا جانا ایک عام بات ہے۔ لہذا افغانستان میں اگرچہ طالبان کی حکومت قائم ہو چکی ہے اور طالبان نے پورے افغانستان پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، لیکن اس کا یہی مطلب نہیں ہے کہ افغانستان کے عوام 100% طالبان کی فکر اور نظریے سے ہم آہنگ ہیں۔ ظاہر افغانستان میں بھی گزشتہ 20 سالوں سے امریکہ کا اثر و رسوخ رہا ہے، اور امریکہ نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنا کلچر اور جدید جمہوریت اور جدید تعلیم اور مغربی طرز زندگی کو افغانستان کے شہری علاقوں میں عام کیا جائے، اور اس سے پہلے رشیا نے بھی اسی طرح کی کوشش کی، اور اس سے پہلے افغانستان میں جو حکومت تھی وہ کوئی مذہبی حکومت نہیں تھی، یعنی کہ رشیا کی انٹرونشن سے پہلے افغانستان میں ایک سیکولر حکومت تھی، وہاں بادشاہت تھی، اور وہ بادشاہت بھی آپ یہ سمجھیں کہ کوئی مذہبی اقدار افغانستان میں قائم نہیں کر رہی تھی۔ لہذا اگر آپ افغانستان کی کوئی ویڈیو دیکھیں گے ایون رشین انٹرونشن سے پہلے شہروں کی تصاویر دیکھیں گے تو آپ کو اس اور مغربی معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایک طرح کی نظر آئیں گی، یعنی کہ شہری علاقوں کے رہنے والے لوگ بڑی آزادانہ زندگی گزارنے کے آپ یہ سمجھیں کہ عادی ہیں، نسل در نسل عادی ہیں، اور وہ اس طرح کی مذہبی پابندیاں جو افغانستان کے دیہی علاقوں میں لوگ ایک نارمل طرز زندگی کے طور پر قبول کیے ہوئے ہیں دہائیوں سے بلکہ صدیوں سے، شہری علاقوں کے عوام اس طرح کی پابندیوں کو اپنے اوپر آپ یہ سمجھیں کہ بے جا سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے طالبان کی اکثریت جو ہے وہ مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے والے مختلف لوگوں کے اوپر مشتمل ہے، علماء کے اوپر مشتمل ہے، اور ظاہر ہے ان کا اپنا ایک نظریہ ہے پردے کے حوالے سے، ان کا اپنا نظریہ ہے سوشل اور آزادی کے حوالے سے۔ وہ طبقہ جو شہروں میں رہتا ہے اس کو ڈیفینیٹلی افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کرنے کے بعد اپنی وہ آزادیاں جن کو وہ اپنا شخصی حق سمجھتے ہیں وہ خطرے میں نظر آ رہی ہیں، لہذا وہ اس کے اوپر مطمئن نہیں ہیں، اگرچہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، کوئی اور سیاسی گروہ اس وقت موجود نہیں تھا افغانستان میں، کوئی منظم سیاسی جماعت نہیں بن سکی گزشتہ 40 سالوں کے بیرونی
آپ یہ سمجھے کہ انٹرونشن کی وجہ سے، تو افغانستان میں وہ شہری علاقوں میں رہنے والے جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو مذہبی نہیں ہیں، جو سیکولر طرز زندگی گزارنے والے ہیں، ان کو طالبان کی حکومت میں آنے سے اپنی وہ آزادیاں خطرے میں نظر آ رہی ہیں، لہذا ان کو اس کے اوپر ایک بے چینی ہے۔ لہذا اس بے چینی کا اظہار کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں انڈیا کے جو میڈیا کی ایک وار ہے اور جو پروپیگنڈا ہے، اور افغانستان میں موجود انڈیا کے ہم نوا جو لوگ ہیں اور انڈیا سے سیاسی قربت رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کی جو پروپیگنڈا اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے، لہذا اس وجہ سے وہ پاکستان کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انڈیا کا عمل دخل افغانستان میں گزشتہ 20 سالوں سے بہت بڑے پیمانے پر رہا ہے۔ جو بھی حکومتیں ہیں وہ انڈیا فرینڈلی تھیں، انڈیا کے وہاں کونسل خانے موجود تھے، انڈیا کی راہ کے وہاں پر آپ یہ سمجھے کہ آفیسر موجود تھے، اور وہاں سے انڈیا آپریٹ کر رہا تھا پاکستان میں انفلوئنس کے لیے، پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا تھا، دہشت گردوں کو ٹریننگ دے کے فنڈنگ کر کے پاکستان میں بھیجا جا رہا تھا، اور ایک بہت بڑا نیٹ ورک آپ یہ سمجھیں کہ انڈیا کی انٹیلیجنس کا یا انڈیا کے ہم نوا لوگوں کا وہاں پر موجود تھا۔ اب ظاہر ہے اگرچہ طالبان نے پورے افغانستان پہ کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن وہ سارے کے سارے لوگ کہیں مر نہیں گئے، ان کو گرفتار نہیں کر لیا گیا، ان کو قتل نہیں کر دیا گیا، وہ وہاں موجود ہیں۔ ان کی بڑی تعداد میں جو انڈین ایجنٹس ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں، انڈین ایجنسیز کے ساتھ کام کرنے والے افغانی جو لوگ ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں، اور ادر دین دیٹ ایسے سیاسی نظریہ رکھنے والے جو پاکستان سے کی نسبت انڈیا کے زیادہ قریب ہیں وہ لوگ بھی وہاں موجود ہیں۔ جیسے آپ کو علم ہے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو ایران کے قریب ہیں سیاسی طور پہ، ایران کی حمایت کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو سعودی عرب کی ایران کے مقابلے میں حمایت کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے وہ پاکستان میں بھی گتھم گتھا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے عناصر انڈیا میں افغانستان میں بھی موجود ہے جو پاکستان کی نسبت انڈیا کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں یا دوست سمجھتے ہیں۔ تو وہ لوگ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ جب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب انڈیا کا انفلوئنس یہاں ختم ہو رہا ہے اور پاکستان کا انفلوئنس شاید بڑھے گا، تو لہذا وہ بھی انڈیا کے دوستی میں یا انڈیا کی محبت میں یا انڈیا کی قربت میں اس طرح کے مداروں میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور تیسری بات اس کے پیچھے اس کو بھی کلیتاً نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے پیچھے انڈین جو ایجنٹس ہیں اور راہ ہے اس کا جہاں پر وہ وجود موجود ہے، وہ بھی اس کے ذریعے فنڈنگ کے ذریعے اور اپنے انفلوئنس کے ذریعے اور مختلف لیڈرز کے اوپر اپنے اثر کے ذریعے ان تمام مداروں کے پیچھے راہ کار فرما ہے اور راہ کی سازش ہے کہ وہ اب افغانستان میں پاکستان کے خلاف نفرت کے بیج کو بونا چاہتے ہیں، اور افغانستان میں پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں، اور افغان عوام اور پاکستان کے عوام کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا جو بھی ان تینوں صورتوں میں سے ایک صورت ہے یا ان تینوں صورتوں کا مجموعہ ہے کہ ایک پہلی بات میں نے یہ کہی کہ افغانستان کے وہ لوگ جو جدت پسند ہیں، جو سیکولر زندگی گزارنے کے عادی ہیں، وہ افغانستان کے میں طالبان کے اثر و رسوخ سے پریشان ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اثر و رسوخ کے پیچھے پاکستان ہے، لہذا وہ پاکستان کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دوسرے وہ طبقات زندگی یا وہ سیاسی نظریہ رکھنے والے لوگ جو پاکستان کے نسبت انڈیا کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، وہ انڈیا کی دوستی میں، انڈیا کی محبت میں، انڈیا کے اثر و رسوخ کے کم ہونے کی وجہ سے پاکستان کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور تیسرا وہ طبقہ ہو سکتا ہے جو انڈیا کی راہ کے انفلوئنس کے تحت، ان کی مینیورنگ کی وجہ سے، ان کی ایک پلاننگ کے تحت یہ مظاہرے کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے انڈیا کی راہ، اور ان تینوں عوامل کو یکجا بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان تینوں عوامل کو ملا کر یہ مظاہرے ہو رہے ہوں۔ تو ان میں سے جو بھی صورتحال ہے، ان تینوں کی میں سے کوئی ایک اگر وجہ ہے یا تینوں وجوہات مل کر ان مظاہروں کا باعث بن رہے ہیں افغانستان میں، تو ان تینوں صورتوں میں پاکستان کے عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ افغانستان کی عوام کی اکثریت پاکستان سے نفرت نہیں کرتی۔ افغانستان کے عوام کی اکثریت جو ہے وہ مسلمان ہیں، وہ پاکستان کو اپنا برادر ملک سمجھتے ہیں، پاکستان کی جو ان افغانستان کے لیے جو کنٹریبیوشن ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لہذا جب کبھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ افغانستان میں کوئی ایک طبقہ پاکستان کے خلاف مظاہرہ کرتا ہے، تو اس کا یہ رد عمل ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم
اپنا لاؤ لشکر لے کر افغانستان کے خلاف سوشل میڈیا پر کود پڑیں اور افغانستان کے عوام کو نمک حرام کہنا شروع کر دیں، ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں، ان کو احسان فراموش کہنا شروع کر دیں، یہ کہہ دیں کہ سارے افغانوں کو پاکستان سے نکال دیا جائے، یہ کہہ دیں کہ مزید افغانستان کو پاکستان میں نہ آنے دیا جائے اور افغانستان کی کوئی مدد اور معاونت نہ کی جائے، تو اس طرح کا جو ریئیکشن ہوتا ہے سوشل میڈیا پر، ہمارے بعض لوگ اپنے جذبہ حب الوطنی کے تحت یہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا الٹیمیٹلی جو فائدہ ہے وہ پاکستان کو نہیں ہوتا، اور وہ افغانستان میں موجود پاکستان دوست طبقات کو نہیں ہوتا، بلکہ اس سے نفرت کی جو آگے مزید سلگتی ہے، نفرت کی دیواریں مزید مضبوط ہوتی ہیں، اور جو نفرت کو عام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ایجنڈے کو اس طرح کے اقدام سے تقویت ملتی ہے۔ لہذا اس طرح کا جب کبھی کوئی ریئیکشن ہم افغانستان میں دیکھیں پاکستان مخالف، تو ہمیں چاہیے کہ اس ریئیکشن کی مذمت کریں، لیکن اس ریئیکشن کی وجہ سے پوری کی پوری افغان قوم کے خلاف اور تمام افغانیوں کے خلاف کسی قسم کے ایسی بات کا یا کسی ایسے موقف کا اظہار نہ کریں جس سے پورے کی پوری افغانی قوم کی دل آزاری ہو، اور وہ پھر رد عمل میں پھر ہمارے حوالے سے کوئی ایسی بات سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ لہذا نفرت کا کاروبار جو کرنے والے لوگ ہیں یا نفرت کو عام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ایجنڈے کا ہم نوا نہیں بننا چاہیے، بلکہ ان کے ایجنڈے میں رکاوٹ ڈالنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر افغانستان میں پاکستان کے خلاف کوئی مظاہرہ کرتا ہے تو اس مظاہرے کی ہم مذمت کریں، لیکن افغانی قوم کو من حیث القوم مجموعی طور پر برا بلا کہہ کر ان نفرت کی دیواریں قائم کرنے والے یا نفرت کو کاروبار کرنے والوں کے مقاصد کی معاونت کا ہم سبب نہ بنے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔